حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ حالات اپنے بتایا کرتے تھے، حج بیت اللہ کا انہیں بہت شوق تھا. ہم نے اپنی زندگی میں ہر سال ان کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہر سال وہ حج پر جایا کرتے تھے اور بحری جہاز کے ذریعے اس وقت اور پیدل سفر یعنی اونٹوں پر بھی اور گھوڑوں پر بھی حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ نے حج فرمایا. وہ فرماتے تھے کہ کراچی سے ہم جاتے تھے حج بیت اللہ کے لیے تو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا. جب جدہ جہاز بحری جہاز پہنچ جاتا تھا تو فوراً اترنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ایک ایک ماہ تک آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات ہمیں اجازت نہیں ملتی تھی کہ جہاز کے اندر ہی رہو. جب اجازت ملتی تھی تو پھر ہم جہاز سے باہر نکلتے تھے اور اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جدہ سے مکہ مکرمہ تک جاتے تھے. اور پھر یوں ہی نہیں جاتے تھے، بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے تھے تو سامان کو اونٹوں پر لاد لیا کرتے تھے اور خود پیدل چل پڑتے تھے. صاحب پیدل بھی اس حالت میں کہ پانی بھی اٹھایا ہوا ہے اور اپنے کھانے پینے کا سامان بھی اٹھا رکھا ہے. اس حالت میں وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے. آج کل تو آسانیاں ہو گئی کہ چند گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے اور ہم جدہ پہنچ جاتے ہیں. اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی فلائٹس بھی شروع ہو گئی اور سیدھا اپنے محبوب کے قدموں میں وہاں پہنچ جایا کرتے ہیں. پہلے غربت کا عالم ہوتا تھا اور لوگ یوں پیدل سفر کیا کرتے تھے، بحری جہازوں پر جایا کرتے تھے. حضرت ابا جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کر رہا تھا. پیدل کا دور تھا تو آپ کی والدہ بھی ساتھ تھی. تو ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا کہ کھانا پکاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. پھر اہلیہ محترمہ نے، میری والدہ نے آٹا گوندنا شروع کرنے کے لیے آٹا نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عربی دوڑتا ہوا آیا جو عربی تھا اور اس نے عربی زبان میں کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میں بڑے عرصے سے بھوکا ہوں. ابا جی نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا کہ ابھی ہم کھانا پکانے لگے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں. وہ بیٹھ گیا. جب اما جی نے آٹا نکالا، آٹے کو پرات میں ڈالا گوندنے کے لیے تو اس کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ وہ فوراً اٹھا اور بلا اجازت کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ کھانا کھا کر جانا تو اس نے اپنے ہاتھ سے خشک آٹا منہ میں ڈال کر اوپر سے پانی پی لیا. کہتے ہیں میں اتنا بھوکا ہوں، میں اتنا صبر نہیں کر سکتا، اب میں نے یہ تھوڑا سا آٹا کھا لیا، اوپر سے پانی پی لیا ہے، اب میں انتظار کر سکتا ہوں اس روٹی کے پکنے کا. یہ وہ وقت تھا کہ جس مشکلات میں وہ سفر کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، آج وہ مشکلات نہیں ہیں، آج سفروں کی آسانی ہے. اور وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. تو لوگ خیموں میں رہتے تھے، یوں عالی شان بلڈنگیں اور ہوٹل نہیں ہوتے تھے. ابا جی فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ شریف سے ہٹ کر ذرا پیچھے اپنا خیمہ لگا لیا اور آپ کی والدہ بھی ساتھ تھی. تو ہم کھانے میں بیٹھے تھے تو اس خیمے کے قریب سے گزرتا ہوا ایک بچہ ہمارے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا جی کہ میں جو ہے نا وہ پیارا بچہ تھا، چھوٹا تھا، اتنا زیادہ بڑا بھی نہیں تھا، نوجوان سا تھا. تو ابا جی نے اس کو کھانے کو چیزیں دی، کھجوریں دی اور کچھ اور چیز دی ہے. اب بچوں کو جب محبت ملتی ہے تو بار بار آتے ہیں. اب وہ غربت کا دور تھا، عربوں کے حالات بھی، سونے اور تیل کے ذخائر ابھی نہیں ملے تھے، تو وہ عرب بچہ روز آ جاتا. جب کھانے کا وقت ہوتا تو ابا جی کے خیمے میں آ جاتا، ابا جی اس کو ساتھ کھانا کھلاتے. تو چند دن میں یہ میاں بیوی دونوں ہمارے والدین اس سے مانوس ہو گئے. جب مانوس ہو گئے تو اسی دوران حج بھی ہو گیا، وہ پھر حج سے فارغ ہو گئے اور پھر اسی خیمے میں قیام تھا. وہ روز آ جاتا بچہ. تو والدہ کو بھی وہ بچہ اچھے لگنے لگ پڑا. تو والدہ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تمہارے ماں باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے، وہ مزدوری کرتے ہیں، دور دراز رہتے ہیں. تو ویسی اپنائیت سے اما جی نے اس سے کہا کہ بیٹا یوں کریں، ہم آپ کو اپنے بدن لے جاتے ہیں، وہاں آپ کو بر وقت یوں ہی کھانا بھی ہم آپ کو دیا کریں گے، مسجد ہمارے گھر کے سامنے ہے، وہاں آپ کو نماز پڑھنے کی بھی سہولت ہوگی، رنگ برنگ کپڑے بھی آپ کو لے دیں گے اور نعمتیں بھی ہوں گی، اور ہم آپ کو مدرسے میں بھی داخل کر لیں گے.
اس بچے نے کہا ٹھیک ہے یہ بالکل ٹھیک رہے گا، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ لیکن ایک عجیب واقعہ یہ پیش آ گیا کہ اس سامنے بیت اللہ شریف کی عمارت نظر آ رہی تھی، اس زمانے میں بلڈنگیں نہیں تھی، تو بیت اللہ شریف کی طرف اس نے یوں مڑ کر دیکھا اور اماں جی سے کہنے لگا کہ آپ دنیا کی تو ہر نعمت مجھے اپنے دیس میں دے دیں گے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیت اللہ شریف کی پیاری عمارت بھی آپ کے دیس میں ہے یا نہیں؟ اماں جی نے کہا کہ بیٹا اگر وہاں ہوتی ہم یہاں کیوں آتے؟ ہم ٹھوکریں کھا کھا کر سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اس بیت اللہ کی طرف طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے آتے ہیں، وہاں اگر ہوتی تو کیوں نہ آتے؟ اس بچے نے کہا کہ اگر وہاں نہیں تو میں بیت اللہ شریف سے دور رہنا مجھے بھی گوارا ہے۔ اس لیے میرے بھائی حج محبت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔